السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں، کارخانوں میں، دکانوں پر، ٹھیوں پر یا دوسری جگہوں میں چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے۔ تو جن کے یہاں چوری ہوئی ہے وہ لوگ بعض دفعہ اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی نامہ نکلوایا جائے، فال نکالی جائے۔ تو ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو بچوں کے ناخن پر چور کی تصویر دکھا دیتا ہے۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا شعبدے باز انسان، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ڈھکوسلے باز انسان، نوٹنکی کرنے والے انسان، ہر جگہ ایک نہ ایک ایسا بندہ آپ کو مل جائے گا۔ اب جن کے یہاں چوری ہوئی ہے تو اب وہ ایسے بندے کو تلاش کرتے ہیں، اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چور کی شکل ناخن میں دکھا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے شعبدے بازی ہوتی ہے، ڈرامے بازی ہوتی ہے، شکل وکل نظر نہیں آتی۔ اس میں ایک جو ہے نظر کا کھیل ہوتا ہے، نظر کا کھیل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ ہاں کوئی چور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناخن پر کسی کی تصویر دکھا دینے سے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو یا جوان آدمی ہو، کسی کے ناخن پر کسی آدمی کی شکل دکھانے سے کہ جی یہ چور ہے اور یہ نکل رہا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے اور یہ ایسا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ناخن پر تصویر دکھانے سے کسی کو چور ثابت نہیں کر سکتے۔ شرعی اور اسلامی طریقہ تو یہ ہے، اسلامی نظریہ یہ ہے۔ چور ثابت کب ہوتا ہے؟ جبکہ یا تو وہ اپنے زبان سے اقرار کر لے کہ جی ہاں میں نے چوری کی ہے، یا پھر اس کے چوری کرنے پر گواہ پیش کیے جائیں کہ جی ان لوگوں نے دیکھا ہے اس بندے کو چوری کرتے ہوئے، تو یا تو وہ اقرار کرے، یا تو وہ اقراری بن جائے کہ جی میں نے چوری کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی چوری پر جو ہے گواہی پیش کیے جائیں۔ ان میں سے کوئی ایک بات اگر سامنے آ گئی تو اس کو چور مانا جائے گا، اور اگر کسی کے ناخن پر کسی کی تصویر دکھا دی گئی، چاہے کچھ بھی کرتے ہوئے دکھایا گیا، تو شریعت کے نظر میں اس کو چور نہیں مانا جائے گا۔ اور جو چور مانے گا اس کو وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور جو دکھائے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور جتنے بھی اس کام میں سارے کے سارے شریک ہوں گے وہ سارے کے سارے تہمت کے گناہ میں جو ہے تہمت کے گناہ میں شریک ہوں گے، اور تہمت کا گناہ ان سب کے اوپر لاگو کیا جائے گا۔ اور پھر اگر اسلامی نفاذ ہوگا، اسلامی قانون ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی، تو پھر تہمت کا گناہ ہوگا اور اس کی پھر ان کے اوپر سزا لگے گی۔ اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر یہ تہمت کا جو گناہ ہوا ہے اس کی سزا وہ اللہ کے یہاں پائیں گے۔ تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ حرکتیں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں سے نئے نئے فتنے جو ہے سامنے آتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہوتی، اگر اس چیز کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہوتا، تو پھر نبی علیہ السلام نے امت کو کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے امت کو کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے ولیوں نے امت کو کیوں نہیں بتایا؟ 14 صدی کے بعد اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو ناخن پر چوروں کی شکلیں دکھائیں گے۔ تو یہ بالکل شعبدے بازی ہے، اور یہ ایک ڈھکوسلے بازی ہے، دھوکے بازی ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں پر بندش نہیں لگائی گئی تو آنے والے وقت میں انہی چیزوں سے نئے نئے فتنے جنم لیں گے۔ ایسے نئے نئے فتنے جنم لیں گے کہ لوگ ایسے لوگوں کو خدا مان بیٹھیں گے، اپنا حاجت روا مان بیٹھیں گے، اپنا رب مان بیٹھیں گے۔ یعنی کہنے کا سیدھا سیدھا مطلب ہے، اگر ایسے لوگوں پر پابندی نہیں لگائی گئی، ایسے لوگوں کا دروازہ بند نہیں کیا گیا، تو لوگ اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیں گے، مرتد ہونا شروع ہو جائیں گے، صرف اسی عمل کی وجہ سے جو میں نے ابھی بتایا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس چیز کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، نہ اس عمل سے نہ کوئی چور ثابت ہو سکتا ہے، اور نہ چور کی نگاہ اس میں دکھانا اس سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر دکھا دیا ہے تو اس کو کہیں سے کہیں تک بھی مانا نہیں جائے گا۔ شریعت کا نظریہ یہی ہے۔ شریعت کا نظریہ اور شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، یا تو وہ خود اقرار کرے یا اس کی چوری کرنے پر جو ہے گواہ پیش کیے جائیں، تب تو اس کو جو ہے چور ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ یہ ناخن پر دکھانا یا انڈے پر دکھانا یا کسی اور جگہ پر دکھانا یا شیشے میں دکھانا یا اسی طریقے سے فال نکلوانا، یہ شریعت میں سارے کے سارے ایسے گناہ ہیں جو کہ حرام کے درجے کے ہیں اور ناجائز اور بڑے بڑے گناہوں کے درجے کے ہیں۔ جو بھی لوگ ان چیزوں میں شامل ہوں گے اور ان چیزوں میں حصہ لیں گے وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں، اور
سارے کے سارے فسادی ہیں، امت میں فساد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں فساد کرنا چاہتے ہیں، پھر ان چیزوں سے اور بھی بہت سارے فساد جو ہیں جنم لے لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، خاص طور سے ایسے ماحول کے اعتبار سے کہ جہاں جو ہے جگہ جگہ ایسے جو ہے درویش بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ درویش نہیں ہوتے، اصل میں وہ شیطان کے چیلے اور چپاٹے ہوتے ہیں، چیلے شیطان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے تمام لوگوں تک یہ پہنچے جو کہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور بدمعاشی کر رہے ہیں اور شریعت کے ساتھ اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اور آپ حضرات میں سے جو بھی مفتی فہیم آفیشیل چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں وہ سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اس ویڈیو کے تعلق سے آپ حضرات کا کیا خیال ہے، اپنے خیالات کا کمنٹ باکس میں اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔